الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. محترم دوستو، ہدایت صراط مستقیم کی اس کو میں الحمدللہ سمجھا رہا ہوں. میں نے بتایا تھا یہ دعا بہت جامع ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. صرف صراط مستقیم نہیں ہے، صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزوں کا سوال ہے. اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں. پھر سے میں کہتا ہوں، جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس آیت پر ذرا خوب توجہ دینے کی کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، اور کیسی دعا جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تین مجلس سے سمجھا، 3 یا 4. گزشتہ اپنا وقت ہو گیا تھا، وہ بات سمجھانی تھی مجھے. وہ بات ایسی ہے کہ مثال کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی. علمی اعتبار سے وہ ذرا گہری بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض مرتبہ ہدایت میں صراط مستقیم کے سمجھنے میں، اس کے بیان کرنے میں، اخذ کرنے میں تھوڑی غلطی واقع ہو جاتی. اس لیے یا اللہ ہم سے غلطی نہ ہو، ہر چیز کی حقیقت تک میں پہنچ جاؤں، ہر چیز کو اس کی حیثیت سے میں دیکھنے لگوں.
اس کا بھی علم عطا فرما، اور وہ علم ہے اسرار و معارف. یہ علم بہت گہرا ہے، اسرار و معارف کا، ہر کس و ناقص کو نہیں ملتا. بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. کیسا مجاہدہ؟ اس کے لیے آدمی کو فارغ ہو جانا پڑتا ہے. جیسے امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس کے لیے فارغ ہو گئے تھے. پھر بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے حکمتوں کا دروازہ کھولا، اسرار کا دروازہ کھولا، آج تک علماء امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں. یہ بعد میں ہوا. بہت مجاہدہ کیا، سب چھوڑ دیا تھا. 10 سال تک خلوت میں ذکر، ریاضت، نفس کے خلاف مجاہدہ، تب جا کے علوم کھولے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا، کتابوں میں نہیں ملتی. یہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بصیرت اندر جو ہے دل، اس کو بصیرت بولتے ہیں. اللہ پھر بصیرت کا نور عطا فرماتا ہے. یہ نور عجیب ہوتا ہے. ظاہری آنکھوں سے بلب کی روشنی نظر آ جائے گی، لیکن حقیقت جو ہے، اصل جو حق ہے اور جو باطل ہے، اس کی ظلمت، یہ آنکھیں فیصلہ نہیں کر سکیں گی، وہ دل فیصلہ. بظاہر تو مثال کے طور پر روپیہ ہم نے دیکھا، 500 کی نوٹ، یہاں سب سے بڑی یہی نوٹ ہے، بالکل نیو ہو، نئی، اور پوری تھپی ہو، 1 لاکھ روپیہ کی. آدمی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، واہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. ظاہری آنکھ تو خوش ہو جائے گی. ظاہری آنکھ فیصلہ نہیں کر سکے کہ یہ پیسہ کیسا ہے، حلال ہے یا حرام. باطنی آنکھ جس کی اللہ تعالیٰ نے کھول رکھی ہے، وہ اس کا فیصلہ کر لے گا. تو یہ ایسے ہی فیصلہ نہیں ہوتا. یاد رکھنا، بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. جیسے ایک مثال سے، یہ بات میں مثال سے سمجھاؤں تو سمجھ میں آ جائے گی. ایک مولانا امین صفدر تھے، بہت بڑے عالم، پہلے، ابھی بھی تھے، انتقال ہو گئے. ابھی وہ اللہ والوں سے منسلک نہیں ہوئے تھے، صحبت نہیں ملی تھی. انہوں نے ایک بات پڑھی، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ. کیا پڑھی معلوم؟ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا یہ کمال نہیں ہے، اس سے تو کتا اور گدھا بھی دیکھتا ہے. باطنی آنکھ، بصیرت کی آنکھ روشن ہو جاوے، یہ ہے کمال. یہ جملہ بڑا تھا شیخ التفسیر کا. تو مولانا امین صفدر جو تھے نا، انہوں نے کہا یہ کیسی ہوگی آنکھ بصیرت کی؟ ان کو بھی نہیں سمجھ میں آیا. چلو ہم امتحان لیتے ہیں. تو جہاں سے وہ چلے لاہور آنا تھا، کوئی دوسری جگہ ہے، گجر نوالا یا ایسی کوئی جگہ ہے. وہ اسکول میں ٹیچر تھے.
ان کے 2 ساتھی بھی ساتھ میں ہو گئے، لیکن چلو ہم بھی آتے ملنے کے لیے، بہت نام سنا ہے ان کا۔ لیکن دیکھو ہم تو وہ جو بات پڑھی نا کتاب میں، اس کے آزمائش کے لیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے تو ہیں، بیان تو کرتے ہیں، لیکن خود کی بصیرت کی آنکھیں کیسی ہے دیکھے تو صحیح۔ چلو آ رہے تھے، ایک ماسٹر رشید احمد نام تھا، لکھا ہے، انہوں نے کہا یہ 5 روپے کس کو چاہیے لیکن حرام کے۔ مامن صفدر نے کہا لاؤ میں لے لیتا ہوں، آزمائش اچھی ہو جائے گی۔ تو راستے میں کیا کیا معلوم؟ اپنے جو حلال کے 5 روپے تھے اور یہ 5 روپے حرام کے تھے، 10 روپے کے سیب لیے، 2 کلو، 10 سیب وزن میں ہوئے۔ انہوں نے جو حرام پیسوں سے لیے تھے 5 سیب، قلم سے تھوڑا نقطہ کر دیا، کسی کو نظر نہ آئے، ان کو ہی پتا بس کہ کون سا سیب حرام سے، نقطے لگا لیے 5 پر، اور 5 سیب پر نقطے نہیں لگائے، اور دونوں کو مکس کر دیا، 10 سیب آ گئے۔ تینوں ماسٹر سلام کیا، جواب دیا، آئیے کیا لائے؟ سیب۔ کیوں لائے؟ ہدیہ۔ اچھا کھولو، کھولا، ایک سیب لیا دائیں جانب رکھا، ایک سیب لیا بائیں جانب رکھا، 5 سیب ادھر رکھے، 5 سیب ادھر رکھے، اور یوں کہا یہ 5 سیب میں لیتا ہوں، یہ 5 سیب واپس لے جانا، اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ وہی 5 سیب تھے جس میں نقطہ لگایا تھا حرام کا۔ اب ان کی آنکھیں پھٹ گئی، تینوں ماسٹر۔ اب انہوں نے کہا حضرت بیعت کر لو۔ کیا فرمایا؟ ابھی آپ بیعت کے لیے نہیں آئے تھے، امتحان کے لیے آئے تھے، کسی کی بیعت نہیں کروں گا۔ حق کے وقت کے رہیں گے، یہ ہے بصیرت کیا ہے، ایسے ہی نہیں کھلتی، دل روشن، فراست کا نور۔ دل میں جب اللہ آ جاتا ہے، اب کوئی پردہ نہیں، کوئی حجاب نہیں، اللہ کے لیے کوئی خیب نہیں، یہ اللہ صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک مثال دی سمجھانے کے لیے، دیکھو بات پیسی تھی، آپ نہیں سمجھے ہوں گے شاید، اب مثال سے بات سمجھ میں آ گئی کہ بصیرت کی آنکھ کیا ہوتی ہے۔ بصیرت کی آنکھ حلال اور حرام کو پہچانتی ہے، حق اور باطل کو پہچانتی ہے کہ یہ حق ہے باطل ہے۔ تو 5 مرتبہ صراط مستقیم کی ہدایت میں غلطی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اگر صراط مستقیم کی ہدایت نہ ہوتی حضرت کو، سارے سیب لے لیتے، غلطی ہو جاتی، حرام کا ارتکاب ہو جاتا۔ یہ ہے، اس کو بولتے ہیں اسرار و معارف۔ اسرار جمع ہے بہووچن، صرف راز کی باتیں، اندر چھپی ہوئی باتیں، معرفت کی باتیں، اصل حقیقت کی باتیں، ظاہری نہیں، سرسری نہیں، سطحی نہیں، اندر میں گودا لگاؤ دریا میں تو موتی نہیں لیں گے۔ سطح پر تو سرسری جو اوپر ہوتا ہے، اس میں تو لکڑیاں ہوتی ہیں، کچرا ہوتا ہے، جھاڑ جھنکار ہوتا ہے، اندر گھسو، اور اندر کب آدمی گھس سکتا ہے
اللہ کی محبت، خوب نفس کے خلاف کیا ہو، خوب ریاضت کی ہو، اللہ کی نسبت حاصل ہو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی ہو، تب یہ ملک کا حاصل ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت بتا دی۔ تو صراط مستقیم کی ہدایت میں بعض مرتبہ غلطی واقع ہو جاتی ہے بڑے بڑوں سے، اس بنا پر اس کے اندر یہ بھی دعا ہے کہ یا اللہ اصل حقیقت تک ہم پہنچ جاوے، مجھے غلطی واقع نہ ہو، تو ایسے اسرار و معارف کا علم بھی عطا فرما کہ اسرار و معرفت سے حکمتوں کا پتہ چلتا ہے، حکمت کیا اس میں، کیا راز چھپا ہوا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ظاہری عقل، ظاہری حکمت، عقل حکمت یہ سب ایک ہی ہے، ایسی سمجھ عطا فرماتے ہیں، حکمت میں سمجھاتا ہوں، ایسی سمجھ، ایسی توفیق، ایسی عقل کہ اصل حقیقت تک آدمی پہنچ جاتا ہے برجستہ اسی وقت۔ اس کی بھی مثال دوں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو حکمت دی تھی، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو سمجھنے دی، یہ حکمت۔ کیا ہوا؟ مسلم شریف کا واقعہ، مسلم شریف میں دو عورتیں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہی تھی، بعضوں نے فرمایا کہ دونوں سوکنے تھیں، بعض نے فرمایا کہ نہ سہیلیاں تھیں، جو بھی ہو بس دو عورتیں تھیں، ایک بڑی تھی ایک چھوٹی تھی، میوزم جو ایک 30 سال کی ہوگی ایک 20 سال کی ہوگی یا 22 سال کی مثال، دونوں کے بچے تھے، دودھ میں تھے، 2-3 سال کی، جا رہے تھے، ایک بھیڑیا آیا، وہ جو چھوٹی جو تھی نہیں، دونوں تھی ساتھ میں، دونوں کے گود میں بچے تھے، کہیں مطلب کہ قیام کیا ہوگا، تو دونوں بچے کھیل رہے تھے، بھیڑیا آیا ایک بچے کو اٹھا کر لے گئے، اب کیا کرے وہ، بھیڑیا تو ہاتھ میں بھی نہ آئے، وہ بچہ، اس کی تو خوراک ہو گئی، بالا اب رو رہی ہے۔ اتنے میں ہوا کیا معلوم، جو بڑی عورت تھی اس نے چھوٹی عورت کے بچے کو قبضے میں لے لیا، اب لڑائی کہ تیرا بچہ لے گیا، میرا تھوڑی، کیسی بات کرتی ہے تو، میرا بچہ ہے یہ تو۔ اب دو ہی عورتیں تھیں، کوئی گواہ تھا نہیں اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام تھے، داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، دونوں عورتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی، چھوٹی نے کہا حضرت یا رسول اللہ یا نبی اللہ، دیکھو نا اس نے میرے بیٹے کو قبضے کر لیا ہے، اس کا بیٹا بھیڑیا لے گیا، وہ کہتا کہ نہ اس کا بیٹا بھیڑیا لے گیا، آپس میں لڑائی۔ اب داؤد علیہ السلام فیصلہ کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے جب آپس میں اس طرح کا اختلاف ہو اور کسی کے پاس گواہ نہ ہو تو مسئلہ یہ ہے جو چیز جس کے قبضے میں ہو اس کی سنگی جائے، یا تو گواہ لاؤ، گواہ کسی کے پاس نہیں تھا، اور بڑی عورت سمجھ کے اور اس کے قبضے میں سمجھ کے حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا بڑی کا حق میں، چھوٹی رو رہی۔ سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے،
दाऊद अलैहिस्सलाम अभी नबी थे, बाद में बने सुलेमान अलैहिस्सलाम। वो घर के बाहर बैठे हुए थे, मैं देखूं तो सही मेरे अब्बा क्या फैसला करते। बाहर निकले, वो बच्चा बड़ी के कब्जे में था, छोटी रो रही थी, अब तो फैसला हो चुका। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खड़ा रखा, एक मिनट क्या हो, क्या फैसला हो? कि बड़ी के हक में फैसला। छोटी कहती है कि मेरा है बच्चा, लेकिन फैसला ऐसा हो, ठीक है एक काम करो, फिक्र मत करो। बड़ी कहती है कि मेरा, छोटी कहती है मेरा। एक काम करो, मैं अभी छोटी लाता हूं। छोटी ने कहा क्यों छोटी क्यों लाते? सिक्किम का लफ्ज आता है हदीस। हजरत अबू हुरैरा ताज्जुब करते, मैंने पहली मर्तबा ये लफ्ज सुना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, इसलिए कि हमारे खानदान में छोरी को मुदिया कहते थे, अरबी में मुदिया भी है, लेकिन सिक्किम का तलफ्फुज़ पहली मर्तबा मैंने सुना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा एक मिनट ठहरो, मैं सिक्किम लेकर आता हूँ, छुरा लेकर आता हूँ। क्यों? दो टुकड़े कर दूँ बच्चे के आते आते, क्योंकि ये कहते कि मेरा, ये कहते मेरा, भाई ये शक्ल है, इसके अलावा कोई शक्ल है नहीं, आधा आधा कर दो। छोटी बोलने लगी, नहीं नहीं मेरे बेटे को ऐसा मत करना, इसी को दे दो, कम से कम मैं देखती तो रहूंगी। लेकिन बड़ी कुछ नहीं बोली। सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए बेटा इसका है। ये तो हिकमत थी, टुकड़े नहीं करना था, बात निकालनी थी। इसको बोलते राज, अंदर में से बात निकालना। इसको बोलते हिकमत, इसको बोलते समझ। हज़रत सुलेमान ने चल दे इसको, देना ये है समझ, इसको बोलते हैं हिकमत। दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला भी था, लेकिन उन्होंने जाहिर देखकर फैसला किया। अल्लाह ताला ने सुलेमान उनके बेटे को तह तक पहुंचा दिया, असल हकीकत तक पहुंचा दिया। देखो गलती हो जाती है, असरार का वक्ती तो दाऊद अलैहिस्सलाम को ये पता नहीं चला, तो गलती हो गई थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा फैसला बनाया, हकीकत खुल गई। इसको बोलते हैं, इसी को फरमाया फफ़हम्नाहा सुलेमान। तो देखो मैं क्या समझा रहा हूं, बात थी लेकिन मिसाल से समझाई। असरारो मारिफ से असल हिकमतों का पता चलता है, इसकी बिना पर असल हकीकत का इल्म समझ में आता है। इसके बिना पर अल्लाह ने जो फैसला किया, उस फैसले पर आदमी मुतमईन हो जाता है, कोई इश्काल नहीं, कोई एतराज दिल में नहीं आता। और कोई आदमी कैसा ही मुतशक्किक क्यों ना हो, शक में डालने वाला, बहकाने वाला, ये नहीं बहकेगा, ये शक में मुब्तला नहीं होगा। कब हकीकत का इल्म होगा तो। आज लोग क्यों गुमराह हो रहे हैं? इसीलिए तो बेचारों को हकीकत का इल्म ही नहीं है कि असल क्या है हकीकत। बस जाहिर देख लिया, फैसला कर लिया। बहुत गुमराह हो रहे हैं आज। गुमराह होने के सबब ये है। तो देखो ये अल्लाह ताला की तरफ से, ये तो मैंने नबी का वाकया, आप कहेंगे नबी है। एक और वाकया सुना, इमाम शाफी रहमतुल्लाह कितने साल के थे पता? सिर्फ 6 साल के थे, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी सहानत अता फरमाई। क्यों? आगे चलकर एक काम लेना था इनसे, बड़ी जबरदस्त सलाहियत, अच्छी वो करीब इनके वाक़यात थे, लेकिन वो है हमारे इमाम मोहम्मद के शागिर्द।
اور امام محمد شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، تو شاگرد کے شاگرد ہیں تو امام ابو حنیفہ کیسے ہوں؟ ان کے بھی واقعات ہیں ایسے عجیب و غریب بچپنے کے. اس زمانے کے علماء تنگ تھے ابو حنیفہ کی ذہانت سے. بچے تھے اس وقت، ابو حنیفہ نہیں تھے اس وقت، نعمان تھے. بعد میں لقب پڑا، جب امام بنے تو ابو حنیفہ. تو ان کے بھی ایسے ہی واقعے. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ 6 سال کے رہے، مکتب گئے تھے، مدرسے میں. ان کی اماں بنو ہاشم خاندان کی تھی، سیدہ، بڑی نیک پارس. اس لیے جو کوئی اپنے قیمتی سامان امانت کے طور پر کسی کے پاس رکھتا، ان کے پاس رکھتا، امام شافعی کی والدہ کے پاس. تو دعا کیا ہے، صندوق لے کر اس میں ہیرے جواہرات، پیسہ، یہ سب تھا. لیکن ہمیں سفر میں جانا ہے، آپ ذرا اس کی حفاظت. ہم آئیں گے تب لے لیں گے، دونوں آئیں گے تب لے لیں گے، کوئی حرج نہیں. کچھ دن ہوئے، آئے، ایک آیا، لیکن میں آ گیا، وہ صندوق مجھے دے دو. بیچاری عورت تھی، ماں تھی، یاد نہیں رہا، اتنا تو جانتے تھے کہ یہ تھا. دیکھو دوسرے دن دوسرا آیا، دیکھو وہ صندوق کہ کیسا آپ کا ساتھی لے گیا ان کا. لیکن کیسا لے گیا وہ؟ ہم دو آئے تھے نہیں دینے کے لیے، تو اس کو نہیں دینا تھا آپ کو. جب تک ہم دونوں ساتھ میں نہ آتے وہاں تک آپ کو نہیں دینا تھا. کیوں لیا؟ مجھے تو صندوق چاہیے. بس اسی نہ میں قاضی کی عدالت میں جاتا. اب ماں کی پریشان، کبھی ایسی خیانت کی نہیں تھی، بدنامی ہو کی. اتنے میں کافی دیر ہو گئی، وہ آدمی آگے بیٹھا تھا. امام شافعی 6 سال کے بچے تھے، مکتب چھوڑا، گھر آئے. ماں کو اداس دیکھا، غمزدہ دیکھا. امی کچھ ہوا کیا؟ اور وہ آدمی آگے بیٹھا، بیٹا دعا کرو، نہیں مسئلہ حل. کیا ہوا؟ دیکھیں ایسا ہوا، پورا واقعہ سنا. کہ 2 وہ آئے تھے صندوق لے کر کچھ دنوں پہلے امانت کے طور پر. اس کا ساتھی کل لے گیا. اب یہ کہتا ہے کہ میرے بغیر کیوں کیا، مجھے تو چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا یہ بات ہے، چلو میں جاتا ہوں بات کرنے کے لیے. بھائی کیوں آئے؟ ٹھیک ہے، آپ کی امی کو صندوق دیا تھا وہ لینے. اچھا کیا کہا تھا آپ نے؟ کہ جب تک ہم دور نہ آئے وہاں تک مت دیں. تو کوئی خرچ کی بات نہیں، ہم دے دیں گے. جاؤ اپنے ساتھی کو لے کر آؤ، پھر دے دیتے ہیں. اس کی کہاں کیسے بات، یہ بچہ کیسی بات کرتا ہے. پکڑا گیا. کیا کہا؟ اس کو لے آؤ تو میں دے دوں گا صندوق. کیوں؟ وہ پکڑا جائے گا، آئے گا تو اس کے پاس صندوق. یہ اصل میں ملی بھگت تھی ان کی. علماء ہے برجستہ، بر وقت، 1 سیکنڈ میں مسئلہ حل تھا. نا امید ہو کر بات گیا. یہ حکمت، اصل حقیقت تک پہنچنا. وقت پہ دماغ، وقت پہ آپ کی عقل کام کرے، یہ ہے اصل. تو صراط مستقیم کی طرف وقت پہ صحیح راستے پر چلے، صحیح فیصلہ کرے. بعض مرتبہ فیصلے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، بعد میں غلط محسوس ہوتی، آدمی پچھتاتا ہے. مکان لے لیا کہیں، وہ یہاں نہیں لینا تھا، کاش کہ مجھے پہلے پتا چلا، ہو گیا یہ بھول. بلکہ نکاح کر لیا کسی عورت کے ساتھ، اوہو میں کیا سمجھتا تھا، کیا نہیں کری، مصیبت ہو گئی ہے. تو ہمیشہ کہیے یہ بھول ہو گئی. کیوں؟ صراط مستقیم کی ہدایت نہیں ملی. ہر چیز میں مانگو.
یہ میں سمجھا رہا ہوں کتنی ضروری دعا ہے. دیکھا یہ ہے صراط مستقیم کی ہدایت. اور میں نے کہا یہ ایسی چیز ہے جس کو یہ مل جاوے مطمئن ہوگا. سر برابر اللہ کی ذات پر اعتراض نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. اس لیے یہ اشکال ہو رہا ہے کہ ہمیں علم نہیں. جیسے میں مثال کے طور پر قرآن میں ہے جو واقعہ وہی میں مختصر کہتا ہوں, تب پوری تفصیل نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہ مثالوں سے بات سمجھا رہا ہوں, بہت گہری بات ہے. اس لیے میں نے بہت سوچا آپ کو سمجھانے کے لیے. یاد رکھنا کہ میں کیسے سمجھاؤں. معمولی مت سمجھنا ابھی جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, بہت سوچنے کے بعد کہ میں اس کو کس طرح آپ کے لیے آسان کر دوں, حلوہ بنا دوں انشاءاللہ, کہ آسانی کے ساتھ آپ اس کو قبول کر لیں. 2-3 مثالوں سے بات سمجھ میں آ گئی نا. تو ہمت جس کو ہوتی ہے کوئی اعتراض نہیں, سکون ہوتا ہے, اللہ کے فیصلے پر راضی, تسلیم و رضا, مطمئن. اور جس کو علم نہیں ہوگا اشکال کر. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی گئے, ملاقات ہوئی, لمبا واقعہ میں پورا نہیں سنا تھا, لیکن کبھی اگر موقع آیا ایسا تو سناؤں گا. ابھی بس یہ بات حکمت سمجھا رہا ہوں بس. تو دونوں نے سفر شروع کر دیا. حضرت یوشع بھی تھے, بعد میں وہ بھی نبی بنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد, یوشع بن نون. تو تینوں جا رہے تھے کشتی میں, نئی کشتی تھی. جو کشتی کا مالک تھا ناخدا کپتان, انہوں نے ایسے سوال کر لیا. پہچانتے تھے نیک لوگ, سب چہرے سے پتہ چلے. حضرت خضر کیسے, اللہ اکبر, حضرت موسیٰ, حضرت یوشع, سب کی صورتیں دیکھ کر اللہ اکبر کیا نیک لوگ ہیں, چلو اس پار اتار دیتا ہوں. تو رستے میں چلتے چلتے خضر علیہ السلام نے, نئی کشتی تھی, غریب تھی, تب تک توڑ دیا چور سے کھینچ کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ ہے, کیسے وہ خضر آپ تو, ہم انہوں نے سوار کیا, مفت میں سوار کرتے ہیں, غریب کی ہیں کشتی, اور کشتی یہ توڑ دیا, یہ تو کتنی ناشکری ہے, احسان کا بدلہ ایسا. حضرت خضر نے کیوں بولے, نہ کہا تھا میں نے, نہیں چلے گا ہاں میرے ساتھ ایسا معاملہ, بولنے کا نہیں, خاموش رہو, میں جو بولوں دیکھتے رہو. ان کو اطمینان تھا خضر علیہ السلام کو, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا اللہ کی طرف سے یہ علم, اس لیے اشکال ہوا. دیکھو ہوا نا اعتراض, قرآن میں ہے. چلو آگے چلے, دیکھو اب بولنا مت ہے موسیٰ, آگے چلے. اس پار اتر گئے. رستے میں گاؤں آیا, بچے کھیل رہے تھے, کتنا خوبصورت بچہ تھا, اس کو پکڑا, گلا دبا دیا, وہیں پھینک دیا. موسیٰ یہ کیا کیا, بچے کو قتل کیا, معصوم بچے کو. موسیٰ میں نے کیا کہا تھا, کیوں بولے, نہ کہا تھا میں نے. ان کو اطمینان تھا, کیوں, علم تھا. دیکھو یہ میں سمجھا رہا ہوں کیا, کہ جس کو اسرار کا پتہ چلتا ہے مطمئن ہوتا ہے, اور جس کو نہیں ہوتا اشکال. ٹھیک ہے, دیکھو اب بس ایک موقع, اب میں نہیں ساتھ میں رکھوں گا آپ کو. آپ تو بہت اعتراض کرتے ہیں, اعتراض نہیں کرنے کا میرے ساتھ. ایک گاؤں پہنچے, انطاکیہ. تو اس زمانے میں کیا تھا, کوئی مسافر آوے تو گاؤں والوں کی ذمہ ضروری تھا مہمان نوازی, کھانا کھلانا. لیکن ایک اہل انطاکیہ نے مہمان نوازی نے کی, فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, مہمان نوازی سے انکار کر دیا. 16ویں پارے میں سورہ کہف میں, فَأَبَوْا, ابو
ایک نکتہ بیچ میں کہہ دوں، لفظ ایسا ہے کہ مجھے یاد آ گیا. حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، بڑا خطرناک ظالم خونخوار. انطاکیہ سے بڑے بڑے 10 رئیس قسم کے لوگ آئے، حجیے تحفے لے کر، ہیرے جواہرات، سونا چاندی. شام خادم نے کہا کہ انطاکیہ سے بڑے بڑے لوگ خدمت میں آئے ملنے کے لیے. تو کہا ان کو وہ سامنے والا جو مہمان خانہ اس میں بٹھاؤں، میں آتا ہوں. آئے، کچھ کام باتیں ہوئی، ناشتہ ہوا، سب کچھ کام. لیکن ہاں ہم نے سنا کہ آپ کلام مجید میں اعراب لگواتے ہیں، نقطے لگواتے ہیں. لیکن ہاں یہ کام کس نے کیا معلوم؟ کہ آج ہمارے لیے قرآن پڑھنا آسان ہے، حجاج نے کیا. کتنا بڑا کام، صدقہ جاریہ. اگرچہ ظلم تو بہت کیا لیکن کام بھی ایسا کیا. اس کے بعد سے تو قرآن ہمارے لیے آسان ہے، پوری دنیا کے لیے آسان ہے. یہ نقطے نہ ہوتے، اعراب نہ ہوتا تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا، کوئی یاد بھی نہیں کر سکتا. اس کا احسان ہے حجاج. تو یوں کہا کہ آپ ابھی نقطے لگوا رہے ہیں، اعراب لگوا رہے ہیں، تو یہ جو ہے ہمارے شوہر کے بارے میں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو با کے بجائے تا کر دو. با کے بجائے تا، کہ با کا نیچے نقطہ ہے اس کو اوپر اٹھا لو اور ایک نقطہ بڑھا لو اور تو کر دو. اس کا کیا معنی معلوم؟ فَأَبَوْا کا معنی انکار کر دیا مہمان نوازی سے، کہ ہماری بدنامی. کتنے بڑے لوگ تھے، کھانا نہیں کھلایا. لوگ سب بات کرتے ہیں ہمارے بارے میں، اور یہ جو رہا قیامت تک ہماری بدنامی ہے. جب بھی اس آیت پر آئیں گے، سمجھنے والا، قرآن پڑھنے والا، تفسیر کرنے والا یہ کہے گا یہ کون ہے؟ لیکن انطاکیہ والے تو ہماری بدنامی ہے. اتنا یہ سب تحفے لائے ہیں کروڑوں روپیوں کے. صرف عطو کر دو. عطو کا معنی کیا؟ ہاں مہمان نوازی کی. صرف بات سے تا کر دیا، اتنا کر دو. حجاج نے کہا اچھا اس لیے ہے، اچھا ایک کام کر، میں آتا ہوں. واپس گھر آئے، بہترین تلوار نکالی. مہمان تھے سب، ہاں بڑے بڑے رئیس علماء. اکیلا حجاج کمرے میں سب کو بٹھایا تھا. تلوار لی، یکے بعد دیکھا سب کی گردن اڑا دی. مجھے قرآن بدلوانے کے کہتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو مجھے؟ اور لالچ دیتے ہو تم مجھے پیسے کا؟ عجیب کارنامہ. ایک طرف ظلم دیکھو، ایک طرف دیکھو. اللہ کے کلام میں ایک نقطہ نہیں بدلوں گا میں، ایک اعراب نہیں بدلوں گا میں. کیا سمجھتے ہو تم؟ یہ تھا حجاج. اکیلے نے 10 آدمیوں کو بدل دیا. پھر اللہ سے کہا تھا اللہ میرے پاس کوئی عمل کا ایسا نہیں ہے، میں ظالم مشہور ہوں، لیکن تیرے کلام مجید میں ذرہ برابر تحریف نہیں ہونے دوں گا، تغیر نہیں. تیرے خاطر جتنا وہ مجھے مارتے رہے تھے میں نے قبول نہیں کیا. یہ لالچ ہے، میں قبول نہیں کرتا اس کو. یہ رشوت ہے. ایک نقطہ بدلنا تھا. اللہ اس عمل کو قبول فرما لے اور مجھے ایسا کہا. اب آپ ہی بتاؤ کتنا پسند آیا ہوگا اللہ کو. ذرہ برابر رشوت بھی نہیں، سب کو قتل کر دیا. قرآن میں تم تبدیلی کرنے آئے ہو اور مجھے کہتے ہو پیسے دے کر، رشوت دے کر کہ بدل دو. یہ ہو نہیں سکتا. ہاں چلو یہ تو ضمن ایک بیچ میں بات آئی. ہاں تو کیا ہوا؟ انطاکیہ پہنچے یہ قافلہ. مہمان نوازی نہیں نہ کا، کچھ دیا بھی نہیں، بھوکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیسے لوگ ہیں؟ تو اتنے میں جاتے جاتے ایک مکان کی دیوار ٹیڑھی گرنے کی تیاری تھی. انہوں نے صرف ہاتھ لگا لیا، سیدھی ہو گئی، مضبوط ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسوں پر احسان کرتے ہو.
جنہوں نے کھانا نہیں کھلایا؟ کیوں آپ نے دیوار؟ موسیٰ آپ عجیب ہو، میں نے کیا کہا؟ میری بات پر، میرے کام پر اعتراض نہیں کرنے کا. کیوں کیا اعتراض؟ جاؤ حضا فراق بینی و بینا، بد جدائی. اب میں اصل حکمت بتاؤں. حضرت خضر فرماتے ہیں کیوں میں نے ایسا کیا؟ یہ علم تھا اس لیے وہ مطمئن تھے. دیکھو میں نے دلیل کے طور پر یہ بات سمجھائی. تو کہا میں نے اس لیے کشتی کا تختہ توڑا کہ اس پار بادشاہ تھا، اس کا کام یہ تھا نئی کشتی کو قبضے سے کر لیتا تھا. تو میں نے دیکھا غریب ہے، اسی پر اس کا گزران ہے، بچے. تو میں نے جان بوجھ کر عیب والی کر دی تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو ہڑپ نہ کر لے. اس لیے میں نے یہ کیا. اچھا یہ تھا؟ ہاں. آپ نے کیوں اعتراض کیا؟ اچھا اب سنو. آپ نے کہا کہ بچے کو، معصوم بچے کو قتل کر دیا، گلا دبا دیا. سنو آپ کو خود بتاؤں. چلو بچے کی لاش پڑی تھی، اس کو کھڑا کیا لاش کی حالت میں، اور یہاں پر ناخن سے چھیرا زور سے اوپر لکھا تو بھی کافرہ. یہ ایک بچہ ایسا ہے دنیا میں کہ جس کو کافر بنا کر پیدا کیا گیا ہے. کوئی بچہ ایسا نہیں ہے دنیا میں چاہے وہ کافر کا بچہ کیوں نہ ہو، فطرت پر پیدا ہے. اگر ان کے والدین ان کو ایسے ہی چھوڑ دے وہ مسلمان ہی ہوگا، چاہے یہودی کا بچہ ہو، چاہے نصرانی کا بچہ ہو، چاہے مشرک کا بچہ ہو، چاہے کافر کا بچہ ہو، مسلمان ہی ہوگا. لیکن یہ صرف ایک ایسا بچہ تھا دنیا میں کہ جس کو اللہ نے پہلے سے ماں کے پیٹ ہی سے بدبخت بنایا تھا، شقی بنایا تھا، کافر بنایا. دیکھو لکھا ہے کہ نہیں. اور سنو حدیث میں یہ حضرت خضر نے فرمایا یہ بچہ بڑا ہوتا، اس کے ماں باپ بہت اچھے لوگ ہیں، نیک ہیں. بچے کی محبت میں ماں باپ بھی کافر ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. ان کو ماں باپ کو میں نے بچا لیا کفر سے، اور اللہ اس کے بدلے میں بہترین اولاد دے گا، نعمت بدل دے گا. اور دی اللہ تعالیٰ نے. اب بتاؤ موسیٰ میں نے غلط کیا؟ مجھے کیا تو بس تو پھر میں نے ناکارن کیوں اشکال کیا؟ اب سنو وہ جو دیوار میں نے سیدھی کی تھی ایسی تھوڑی کی، وہ جو یتیم بچے تھے چھوٹے چھوٹے اور دیوار گر جاتی تو نیچے خزانہ تھا. اس کے ماں باپ بہت نیک تھے، صالح. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کے باپ بہت نیک تھے کہ میرے بیٹے بڑے ہوں گے نا تو خزانہ نکال. پہلے خزانہ بینکوں میں نہیں ہوتا تھا، زمین میں ہوتا تھا. مکان میں نیچے کھودتے تھے، مٹکے بھر بھر کے سونا رکھتے تھے، اشرفیاں، چاندی، ہیرے جواہرات سب نیچے ہوتا تھا. ہاں تو اگر وہ دیوار گرتی تو خزانہ رکھ جاتا. تو میں نے ان کے والد نیک تھے پر اللہ نے چاہا. اس سے پتا چلا جن کے والدین نیک ہوتے ہیں اللہ ان کی اولاد کو ضائع نہیں کرتا. یاد رکھنا اس بات کو. ہم انشاءاللہ نیک ہوں گے، اولاد ضائع نہیں ہوگی. اس سے یہ بات کی. ہاں تو اس لیے میں نے دیوار سیدھی کر دی. آپ نے کیوں اعتراض کیا؟ بچہ اور جدائی. تو دیکھو یہ تھا حضرت خضر کو اللہ نے ایسا علم دیا تھا، گہرائی تک پہنچتے تھے. یہ تو میں نے قرآن کی مثال دی. اس کو بولتے ہیں اسرار و حکم، معارف. جب اس کا علم ہوگا اطمینان ہو جائے گا. یہ صرف خود اطمینان نہیں، دوسروں کو بھی مطمئن کر دے گا. حضرت خضر کا واقعہ سنا علامہ شبلی نے سنایا. بہت بڑے عالم علامہ شبلی، بہت انہوں نے سنایا مختصر. یہ دلیل کے طور پر سمجھا رہا ہوں. حکمت یہ کس پر میں نے بات سمجھائی
سکون مل جاتا ہے، اعتراض ختم ہو جاتا ہے، تسلیم و رضا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، آدمی مطمئن ہو جاتا ہے۔ جب حکمت کا پتہ چلتا ہے، اسرار و معارف کا علم ہو جاتا ہے، اور وہ گمراہ نہیں ہوتا، یہ سب فوائد ہیں۔ تو یہ بھی اس دعا میں ہے۔ دیکھو اس واقعے سے آپ ذرا، لمبا واقعہ میں مختصر کہہ دوں، اس سے آپ سبق نکالنا کیا ہے؟ کیا ہوا معلوم؟ محمود غزنوی کا زمانہ تھا، ان کی حالت میں لکھتا ہے، بہت نیک بادشاہ تھا، بزرگوں سے یہ تعلق تھا، اللہ والوں سے جس کا تعلق ہوتا ہے نا، واقعیتاً شان ہی اور ہوتی۔ کبھی مت چھوڑنا اللہ والوں کی صحبت، انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ جتنے گمراہ ہوتے ہیں نا، اسی بنا صحبت نہیں کی اللہ والوں کی۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو تو آپ کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ تو کیا ہوا معلوم؟ محمود غزنوی خوب نیک تھے، ان کے دربار میں بڑے بڑے کتب، ابدال، اولیاء وہ بھی رہتے تھے مجلس میں، رئیس، وزراء، زبردست بادشاہ تھے نا۔ عجیب ان کے حالات ہیں، ابھی مجھے نہیں سنانا ان کے حالات، یہ واقعی میں جو مجھے خاص سبق لے رہا ہے وہ آپ خوش ہو جائیں گے، اتنا زبردست۔ ایک مرتبہ محمود غزنوی کو تمنا پیدا ہوئی، بڑے بڑے اولیاء بیٹھے تھے کہ مجھے خضیر سے ملنا ہے، ملاقات نہیں کرا دیتے کوئی۔ اس میں ایک غریب آدمی بھی بیٹھا تھا، ہے کوئی مجھے خضیر سے ملاقات کرا دے؟ وہ غریب اٹھا کہ میں کرا سکتا ہوں۔ دیکھیں کیا شرط، دیکھیں مجھے 6 مہینہ دریا کنارے چلہ کھینچنا پڑے گا، میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے ہیں، تو 6 مہینے کی ذمہ داری لے لو، گھر کی، خرچے کی۔ بادشاہ کے لیے کیا مشکل ہے، 6 مہینے کی ذمہ داری لے لی۔ 6 مہینے کے بعد بلایا، چلو بھائی کرا دو خضیر کی زیارت۔ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، وہ جو وظیفہ نا الٹا ہو گیا، پھر سے کرنا پڑے گا 6 مہینہ، یہ پھر سے مجھے چلہ کھینچنا پڑے گا، پھر سے 6 مہینے کی ذمہ داری لے لو بچوں کی۔ لے لی، کوئی بادشاہ کے لیے کیا، 6 مہینے ہو گئے، سال ہو، سال کے بعد بلایا مجلس میں، چلو بتاؤ خضیر ملاقات کرا دو۔ وہ غریب رونے لگا، بادشاہ سلامت، میں کہاں خضیر کہاں، یہ تو ایک بہانہ تھا، میں فقر و فاقہ میں تھا، بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی تھی، کام ملتا نہیں تھا، میں کسی کو کہتا نہیں تھا، یہ ایک موقع تھا کہ کم سے کم میرے بچوں کے لیے 1 سال کا گزرن تو ہو جائے گا، میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھے معاف فرما دے۔ مجھے دھوکہ دیا، 1 سال تک مجھے انتظام میں رکھوایا تو نے، اور 1 سال تک خرچہ تو نے لیا میرے پاس سے۔ 1 منٹ، ایک وزیر دائیں جانب بیٹھے تھے، کھڑے ہو جاؤ، کیا کروں بولو فیصلہ اس کے بارے میں، فیصلہ کرو۔ بادشاہ سلامت، اس نے آپ کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، اس کو قتل کر دو، ذبح کر دو، یہی سزا ہے اس کی، ایسوں کی، دوسروں کو عبرت ملے اس سے، آپ کے ساتھ اس طرح دھوکے کا معاملہ نہ کرے پھر کبھی۔ اچھا دوسرے کو کھا، آپ کیا کہتے ہو وزیر، دوسرے وزیر، لیکن بادشاہ سلامت کیسا اس نے فراغت کی آپ کے ساتھ، ایسے نہیں، یہ جو کہتے ہیں نا 1 مرتبہ ذبح کر دو، یہ تو 1 سیکنڈ کی بات ہے، تڑپا کے مارو اس کو، بدماش کو، کتوں کو چھوڑو، کتے نوچے، اور کتے نوچ کے اس کو مار دے یہ کہو۔ پہلا وزیر جب فارغ ہوا، اس کو ذبح کر دو،
کونے میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ، انہوں نے کہا بادشاہ سلامات، یہ وزیر نے بالکل صحیح کہا۔ دوسرا وزیر بولا کتے سے نوچواؤ، مارا۔ پھر کھڑے، بادشاہ سلامات، بالکل صحیح اس نے فیصلہ کیا۔ پھر محمود غزنوی نے ایاز بیٹھے ہوئے تھے، ایاز آپ کا کیا کہنا ہے، بولو تو اس کے بارے میں فیصلہ بولو۔ بولنے لگا بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، انہوں نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا، آپ کی شان میں کوئی کمی آئی دینا؟ اچھا، 1 سال تک آپ کے خزانے سے اس کے بچوں کو کھانا ملا، کتنی اچھی بات ہے، خزانے میں کمی آئی، ٹھیک ہے نا؟ اور ان دونوں نے یوں کہا کہ قتل کر دو، تو قتل کرنے سے بچوں کا کیا پروگرام ہے؟ ذرا سوچا، انہوں نے تو فیصلہ کر دیا، بھوک سے مر جائیں گے، اس لیے میرا فیصلہ ہے بادشاہ سلامت آپ جانے، معاف کرو، اللہ کو بتائے گا۔ تیسرا وہ جو نورانی چہرے والا بادشاہ سلامت، صحیح کہا اس نے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، بھئی کہو تو کیا ہے؟ کہ سنو، اب حکمت کی بات، یہ ہے حکمت، اب اصل بات آئی۔ بادشاہ سلامت، پہلے وزیر نے جو کہا اس کو ذبح کر دو، اس کا خاندان قصائی ہے، کھاٹکی ہے، تو کھاٹکی کو تو یہی آئے گا مجھے، ذبح کس بات آئے گی؟ اس کا قصور نہیں ہے وزیر کا، آپ کا قصور ہے کہ کیوں تحقیق نہیں کی، بغیر تحقیق کے کھاٹکی کو وزیر بنایا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ کیوں قصائی کو بنایا؟ یہی آئے گا ذہن میں اس کے تو۔ اور یہ جو وزیر ہے کتے، پتا ہے اس کے باپ تو شاہی کتوں کی رکھوالی کرتا ہے، شکار کرتا ہے کتوں سے، اس کو نہلاتا ہے، تو اس کا خاندان کتوں کے ساتھ پلتا ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا، کتے نظر آنے نہیں، اس کا قصور نہیں ہے، تمہارا قصور ہے کہ ایسوں کو وزیر بنایا۔ اور ایاز کا صحیح کہا، ایاز سید زادہ ہے، سید اللہ کے رسول کے خاندان کا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا یہی وقت بنا رہا ہے کہ کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو معاف کر دو، تو یہی ہوگا نا اس کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں۔ محمود غزنوی کھڑا ہو گیا، او ایاز، تم نے یہ کیا آج تک چھپایا؟ تو صحیح انسان تھا، میں نے تجھ سے خدمت لی، مجھے معاف فرما دے، میں اللہ کے رسول کو کل کیا جواب دوں گا؟ ایاز رونے لگا، وہ بزرگ پر ناراض ہو گئے، تم نے کیوں میرا راز کھولا؟ آج میں بھی راز کھول لیتا ہوں۔ بادشاہ سلامت، یہی حضرت خضیر ہے۔ لو، زیارت بھی ہو گئی، سب کی ہو گئی، کوئی نہیں جانتا تھا ایاز کے علاوہ۔ بزرگ نے کہا کیوں کہا؟ آپ نے کیوں کہا؟ کیوں راز کھولا؟ میں نے بھی راز کھول دیا، اب بتاؤ حکمت کا پتہ چلا، مطمئن ہو گئے ان سب، یہ کوئی کر رہا، نہ بادشاہ کو رہا، نہ وزراء کو رہا، نہ غریب کو رہا، نہ کسی کو رہا۔ یہ ہے علم، اسرار و معارف کا علم، معمولی مت سمجھو، یہ جس کو ملتا ہے سکون مل جاتا ہے۔ یہ فراست، کاش یہ سب اس میں لاتی رہا، عجیب، دل نورانی ہو جاتا ہے، کوئی اشکال نہیں رہتا۔ ایک بات پھر اس پر میں سنا ہوں، ایک مرتبہ کیا ہوا، حیات الحیوان میں یہ بات لکھی ہے، واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، شاید پہلے کبھی سنا ہے لیکن ابھی یہ اس نسبت سے میں سمجھا رہا ہوں، یہ بات سمجھا رہا ہوں، تو واقعی سے اور بات سمجھ میں آ جائے گی۔
اب حیرت میں پڑ جاؤ ایسی اللہ کی حکمت ہے، اشکال رہے گا ہی نہیں۔ بس مجھے یہ سمجھانا ہے جو بھی کچھ دنیا میں ہوتا ہے کوئی نہ کوئی حکمت اس میں سیر ہے، راز ہے، ہمیں اگر سمجھ میں آ جائے واللہ میں کہتا ہوں کیا اللہ سے تعلق ہو جائے، کیا نسبت ہو جائے، کوئی اشکال نہیں، تسلیم و رضا، دل مطمئن، کیا لطف آوے اللہ سے تعلق اور اللہ کی نسبت میں جب اس کا علم ہوئے تو۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی ٹور پہ جا رہے تھے، رستے میں چشمہ تھا، وہاں وضو کیا، پانی پیا، پھر پہاڑ پر گئے نماز پڑھی، اوپر بیٹھے تھے اللہ سے مناجات، تو دیکھا کہ چشمے پر ایک سوار آیا، پانی پیا، جانور کو پانی پلایا، تھیلا بھول گیا پیسوں کا، پورا اشرفیہ سے بڑا ہوا تھا، ادھر چلا گیا۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد ایک چرواہا آیا بکریوں کو لے کر، اس نے دیکھا تھیلا یہاں، یہ تو مال غنیمت میرے لیے، اٹھا کے چل دیا۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھا آیا، تھکا ہوا تھا، سفر میں، اس نے بھی پانی پیا، بہت اچھا لگا، ٹھنڈا، ہوا بھی اچھی لگی، وہیں سو گیا، تھکا ہوا تھا۔ سوال کو یاد آیا رستے میں تھیلی بھول گیا، اوہ وہاں تھی، چشمے کو واپس آیا، حیران پریشان، تو دیکھا وہاں ایک بوڑھا سویا ہوا ہے، ہاں تھیلی تلاش کی نہیں ملی، بوڑھے کو اٹھایا، لات مار کے، اے تھیلا ملی، کیسی تھیلی؟ تھیلی لا، میں کچھ نہیں جانتا، تیرے علاوہ یہاں کون ہے، میں جانتا ہی نہیں آپ کی تھیلی، مارنا شروع کیا، مارتا ہوا نکال دیا، برا تھا، چابک مارا، لاتیں ماری، یہ کیا، بچہ برا مر، تھیلی نہیں ملی، نا امید ہو کر سوال چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اوپر تھے، یہ چاروں مسئلے تھے، موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئی، یا اللہ یہ کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آیا، اس میں بھی کوئی حکمت کی بات ہے، سیر کی بات ہے۔ فوراً اللہ نے وہی بھیجی، موسیٰ پہلا جو سوال تھا پیسوں کی تھیلی بھول گیا تھا، بعد میں چرواہا آیا، وہ جو چرواہے نے تھیلی لی نے، چرواہے کے باپ کا اس کے ذمہ قرض تھا، سوال کے ذمہ دیتا نہیں تھا، اور باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ خوش تھا، اب کوئی نہیں جانتا، تو چرواہے نے جو تھیلی لی اسی کا پیسہ تھا، اسی کے باپ کا ہی تھا، اور اکیلا یہ بیٹا تھا، تو اس کو وراثت میں یہ ملنے والا تھا، تو میں نے قرض کا پیسہ واپس اتنا ہی تھا جتنا تھیلی میں تھا۔ وہ کیا بات ہے اللہ، یہ بات کیا، تو وہ بوڑھے کو مارا کہ اب سنو، وہ جو سوار تھا نا اس کے باپ کو نوجوانی میں، یہ بوڑھا جب نوجوان تھا قتل کیا تھا اس نے، تو یہ قاتل تھا اس کے باپ کا، تو قصاص باقی تھا، تو اس کے بیٹے نے اپنے باپ کا قصاص لے لیا، اور کیا کہا، موسیٰ میں حاکم ہوں، میں عادل ہوں، میرے یہاں انصاف ہے، بے انصافی نہیں ہے، کسی نے کسی کا پیسہ دبایا ہوگا دلوا کے رہوں گا، کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، ظلم کیا ہوگا، دنیا میں بدلہ دلوا کے رہوں گا۔ یہ تو دو ٹوک بات ہے، حدیث میں بھی ہے یہ بات، اللہ بچاوے اس سے، کسی کا پیسہ مت دبانا، ایسے وقت میں پیسے جائیں گے جب آپ کو ضرورت ہوگی، یا تو آپ کے نہیں، یا تو آپ کی اولاد کے جائیں گے، پھر وہ اولاد بددعا دے گی، برا بولے گی، یہ کیوں دن دیکھنے پڑے مجھے، ہمیں اللہ معاف کرو، یہ ہے حکمت۔ موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جس کے پیچھے سر نہ ہو، راز نہ ہو، یا اللہ کیا حکمت ہے۔ تو دیکھو میں سمجھا رہا تھا، یہ مثالیں میں سمجھا رہا ہوں، اسرار و معارف کا جو علم ہے اس سے حکمتوں کا پتہ
چلتا ہے، علتوں کا پتہ چلتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، عجیب اللہ کا نظام کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس کی بھی ضرورت ہے صراط مستقیم کی ہدایت میں۔ اسی طرح یاد رکھنا، یہ بات ایک بات سمجھائی ابھی میں نے، اسی طرح صراط مستقیم کی ہدایت میں بھول ہو جاتی ہے کبھی، اللہ تعالیٰ وہ معاملے کو کھول دینا ہے، صاف دینا۔ جس طرح میرے سامنے یہ ستون ہے کیسا، تو اسی طرح اندر کی جو راز کی بات ہے سامنے آ جاتی ہے۔ لوہے محفوظ میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے اللہ دکھا دیتا ہے۔ بعض ایسے بندے ہیں تو کشف کے ذریعے سے کسی چیز کا علم ایسا ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، عجیب۔ اس کو بھی میں واقعے سے سمجھاؤں تو سمجھ میں آئے گا۔ حضرت شیخ زکریا نے رحمت اللہ علیہ، آپ بیتی میں لکھا ہے حضرت شیخ زکریا کہ سہارنپور میں ایک شاہ عبد الرحیم سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، بڑے بزرگ آدمی تھے، صاحب کشمیر۔ ان کے پاس پنجاب سے حکیم نور الدین ملنے آئے، یہ پنجاب نہیں پاکستان والا، پنجاب دو ہے نا، مشرق پنجاب اور یہ ہمارا پنجاب، تو وہاں سے ملنے آئے، ملاقات ہوئی، سب کچھ ہوا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب نے حکیم نور الدین سے کہا آپ کے اندر ایک بہت بڑی عادت ہے، بس آپ بحث ہی کرتے رہتے ہیں، بات نہیں ہے سنتے، یاد رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ بحث بس الجھ جانا، مناظرہ کرنا، بحث کرنا، لیکن نا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس میں تو یہ ہوگا، یہ اشکال، یہ مانتے ہی نہیں۔ بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہے، مجھے پتا ہے، بعض ایسے ملتے ہیں عجیب قسم کے لوگ، دماغ کا میں پہلے سے نہ کہہ دیتا ہوں بھائی وہ دین کی بات مت چھیڑنا میرے ساتھ، کیوں آپ مانو گے نہیں اور میرا دماغ خراب ہوگا۔ ایک مرتبہ تو الحمدللہ میں حج میں تھا، اتنا تھکا ہوا تھا، حج میں تو تھکا نہیں ہوتی ہے، وہ 5 دن پورے ہوتے ہیں نا، کیسی تھکن ہوتی ہے، جب 5 دن پورے ہوتے ہیں ہوٹل میں جاتے ہیں کتنا سکون ملتا ہے۔ تو 2 بجے میں 1 یا 2 بجے میں پہنچا تھا، تو وہ آدمی آ گیا وہاں مکہ میں، 2 بجے بحث شروع کی، تو میں کہا آپ کو پتا ہے میں حج میں سے آیا، میں تھکا ہوا ہوں، میرا دماغ کام نہیں کرتا، میرا بدن ٹوٹ چکا ہے، میں یوں چاہتا ہوں کہ کب میں لیٹ جاؤں، اور آپ یہ بات کرتے ہو، بحث کرتے ہو، اور اتنی علمی اور گہری بات، لیکن نہیں مانا، بات کرتے رہے۔ میں نے کہا میں نہیں جواب دوں گا، آپ اپنا کام کرو، چاہو ایسے ہوتے ہیں بات۔ آج وہ گمراہ ہو گیا، قرآن کا بھی کہا، حدیث کا بھی کہا، میں نے نہ کہا آپ گمراہ ہو کہ کیسی بات کرتے ہو، ایسا کہا۔ اب میں لمبا واقعہ نہیں کرا کہ کیسے مجھے پتا چلا، ہاں میں ایک جگہ گیا تھا فورن، وہاں ملاقات ہوئی اس کی، گمراہ، خیر جو بھی ہو، چلو اللہ ان کو ہدایت دے گا۔ ہاں تو آپ کے اندر بحث کی عادت، آپ بحث کرتے رہتے ہو، دیکھو ہاں یہ بہت خطرناک مرض ہے، گمراہ ہو جاؤ گے، نہیں مانا تو سنو تو شاہ عبد الرحیم صاحب کہ آپ کے پنجاب میں قادیان گاؤں ہے کوئی؟ کہ ہاں ہے، وہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو کہنا نہیں کیا، ابھی وہ غلام محمد قادیانی نے دعویٰ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے انہوں نے خبر دی شیخ زکریا کو۔ آپ بیٹی میں لکھا اپنے حالات میں کہ پنجاب میں ایک قادیان نام ہے، سنو اگرچہ دعویٰ نہیں کیا، وہاں ایک آدمی ہوگا وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور آپ اس کے پھندے میں آ جاؤ گے، آپ اس کے مصاحب ہوں گے، آپ گمراہ ہوں گے۔ لوہے محفوظ میں لکھا ہے کہ حکیم نور الدین غلام محمد قادیانی کا مصاحب ہوگا اور گمراہ ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اللہ کی اجازت سے باذن الہی۔ اب آپ جانو، آپ کا کام جانے،
میں نے تو بتا دیا آپ کو، اب آپ کو گمراہ ہونا ہو یا ہدایت پر لینا ہو آپ کی مرضی، اب پیچھے میں نے بتا دیا آپ کو۔ یا اللہ یہ کیسا نا، ابھی تو کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا، وہ بھی کہہ دیا اور یہ بھی کہا تم گمراہ ہوں گے اس مرض کی بنا پر۔ شاہ صاحب تو انتقال فرما گئے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ لکھا کہ مجھے پتا چلا اللہ اکبر قادیان میں غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یا اللہ ایک بات تو سچی بڑی، بعد میں پتا چلا یہ حکیم نور الدین بحث کرنے کے لیے گئے، مناظرہ کرنے کے لیے گئے، لیکن اس نے ایسی بات سمجھائی غلام محمد قادیانی نے کہ جس کی بنا پر پھندے میں پھنس گئے، اور کیسے ان کے گروی نہ ہو گئے پتا؟ غلام محمد قادیانی کے وفات کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حکیم نور الدین بنے جہنم۔ جو کہا تھا وہی ہوا، لوہے محفوظ میں لکھا ہوا تھا، تو گمراہ ہوگا اور تو مصاحب ہوگا، ایسا۔ حالانکہ بتا دیا ایک تعلق کی بنا پر، اب تو احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ ہے راز کی بات، ہر ایک کو نہیں کھلتا اللہ۔ کاش کتنی عجیب بات، پہلے سے بتا دیا سالوں پہلے سے کہ تو گمراہ ہوگا، بچ جانا۔ تو آپ ہی بتاؤ اس طرح کا اگر کسی کو علم مل جائے کیسی صراط مستقیم کی ہدایت، تو یہ بھی اس میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ چلو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ دعا قبول کرتا ہے۔ دیکھو ابھی وقت ہوتا ہے اور ابھی میرے ذہن میں 2 دن تھی، چلو دیکھو آئندہ یاد رہے تو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔